23واں پارہ اللہ پاک کی توفیق سے پڑھا گیا، اور جو صورتیں اس کے اندر پڑھی گئی: سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ صاد اور سورہ زمر۔ سورہ زمر کے تقریباً 4 رکوع پڑھے گئے، اور باقی تقریباً آدھی سورہ زمر 24ویں پارے میں ہے۔ سورہ یاسین، یہ جو آخری پارے جہاں سے شروع ہوتے ہیں، وہاں پر زیادہ تر جو مضامین ہوتے ہیں ان کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، اور یہ جو ہمارا آخرت کا عقیدہ ہے، یہ فکر آخرت، خوف خدا، یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں۔ اور دعاؤں کے اندر اللہ کے رسول نے آخرت کی فکر کو مانگا ہے اور خوف خدا کو مانگا ہے۔ یہ 2 چیزیں انسان کو قابو میں رکھتی ہیں۔ کائنات کا کوئی فرد مسلم کو قابو میں نہیں رکھ سکتا، نہ یعنی اگر بیٹا ہے تو باپ نہیں رکھ سکتا، شاگرد ہے تو استاد نہیں کر سکتا، اگر مرید ہے تو پیر صاحب نہیں کر سکتے، اگر محکوم ہے تو حاکم نہیں کر سکتا۔ کوئی کسی کے بس میں نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے ایمان کی طاقت کی وجہ سے گناہوں سے بچ سکتا ہے، اور ایمان کی طاقت کے اندر 2 چیزیں اہم ہیں: ایک اللہ کا خوف ہے، اور ایک آخرت کی فکر ہے کہ بھئی مجھے جانا ہے اور اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، تو میں اس منہ کے ساتھ جاؤں گا۔ اس لیے ضروری ہے یہ جو اسباب مغفرت ہیں، روزہ ہے، تراویح ہے، اعتکاف ہے، صدقہ خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ سے مانگنا ہے، صلاۃ التسبیح ہے، نفلیں ہیں، رونا دھونا ہے، یہ سب چیزیں اسی کے لیے ہیں کہ آدمی کو آخرت کا استحضار رہے، آخرت اس کے سامنے رہے۔ تو یہ جو صورتیں ہیں، جیسے سورہ یاسین ہے، تو سورہ یاسین کے لیے یعنی اللہ کے رسول کے کافی سارے فرمان ہیں، وہ ذرا آپ سن لیجئے، اور جو باتیں اس کے اندر ہیں کوشش کریں اس بات کی کہ صبح بھی سورہ یاسین پڑھیں اور شام بھی پڑھیں۔ لیکن سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ سجدہ، اس کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن نہ پڑھیں۔ آپ سے کوئی پوچھے آپ قرآن پڑھتے ہیں؟ ہاں جی میں پڑھتا ہوں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ یاسین پڑھتا ہوں۔ یاسین وہ اپنی فضیلت کے لیے تو ہم پڑھیں گے، سورہ واقعہ بھی پڑھیں گے، ملک بھی پڑھیں گے، لیکن ان صورتوں کے پڑھنے کی وجہ سے ہم روز کا قرآن کا معمول نہیں چھوڑیں گے، روز کا قرآن کا معمول نہیں چھوڑیں گے۔ روز ہم اپنا تلاوت مقرر کریں، اور کم سے کم 1 سپارہ تو ہر ساتھی مقرر کرے۔ 1 سپارہ 20 منٹ لگتے ہیں۔ ایک وقت میں 1 سپارہ نہ پڑھیں، ضروری نہیں ہے، آدھا آدھا کر کے پڑھ لیں، 3 حصوں میں پڑھ لیں، 4 حصوں میں پڑھ لیں، لیکن آپ کی دنیا بھر کی گولیوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ ایک بہت بڑا مجمع ہے مسلمانوں کا ڈپریشن کا شکار ہے، سوچوں کا، خوف کا۔ اس کا ایک ہی حل ہے: اللہ کا کلام، اللہ کی یاد۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ پیسہ، چیزیں، یہ غموں کو بڑھاتی ہیں، غم کو ختم نہیں کرتی۔ ساری دنیا کا آدمی کہتے ہیں سب میرے پاس، جتنے دنیا کے گاہک ہیں وہ سب مجھ سے چیزیں لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سارا پیسہ میرے پاس آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر جب آدمی جاتا ہے اس معاشرے میں تو مخالفین آتے ہیں، تو آدمی سوچوں میں پڑتے کروں تو کیا کروں۔ اس کا ایک ہی حل ہے: اللہ کا کلام۔ اللہ کے کلام سے جڑ گئے، اللہ کے نام کے ساتھ جڑ گئے، تو جو چیزیں ہیں وہ اللہ پاک آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، وہ مسئلے آپ کے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اگر آپ نے تلاوت، ذکر، دعا، اس کو آپ نے اہمیت نہیں دی،
اور آپ کہتے ہیں دل مطمئن ہے، میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں، تو یہ چیزیں آپ کو نہیں چھڑائیں گی۔ آپ کی نماز میں جان ڈالے گی اللہ کی یاد، اور آپ کی نماز میں جان ڈالے گی اللہ کی کلام کی تلاوت۔ تو اس لیے یہ باتیں، اس کو پھینکنا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ جی ہم نے مسجد علی میں بیان سنا، تراویح پڑھی، بڑا مزہ آیا۔ مزے کے لیے نہیں کرنا، عمل کے لیے کرنا ہے، اور عمل بھی اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے۔ تو یہ ذرا یاسین کے بارے میں سن لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھے اس کے دن کی ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اور آپ کا فرمان ہے ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن شریف کا دل سورہ یاسین ہے۔ چشمہ دے دیں، چشمہ یہاں رکھا ہوا ہے اندر۔ قرآن شریف کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآنوں کا ثواب لکھتے ہیں۔ یہ اندازہ لگائیں، اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ 10 قرآنوں کا ثواب کسی صورت کے لیے ہے؟ نہیں ہے کسی صورت کے لیے۔ آپ کا فرمان ہے کہ سورہ طٰہٰ اور یاسین کو آسمان زمین کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے پڑھا، اللہ نے پڑھا۔ فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے خوشحالی ہے اس امت کے لیے جس پر یہ قرآن اتارا جائے گا، خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو یاد کریں گے، خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کو پڑھیں گے۔ آپ کا فرمان ہے جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ کے لیے پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ مردوں پر پڑھنے کے 2 مطلب ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جان نکل رہی ہے اور دادا ہے، دادی ہے، بھائی ہے، کوئی بھی مسلمان ہے، ہم اس کے پاس بیٹھ کے سورت کو پڑھیں تو جان نکلنا آسان ہو جائے گا، اس کے روح نکلنے میں تکلیف نہیں ہوگی۔ مردوں پر پڑھنے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ قبر پہ پڑھیں۔ چلے گئے ابا کی قبر پہ، چلے گئے دادا کی قبر پہ، چلے گئے وہاں بیٹھ گئے، یاسین پڑھ لی، تو یہ مطلب ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے، ایک روایت میں آیا ہے کہ سورہ یاسین کا نام تورات میں منعمہ ہے، اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا آخرت کی بلائیوں پر مشتمل ہے، دنیا اور آخرت کی مصیبت کو دور کرتی ہے، آخرت کی گھبراہٹ کو دور کرتی ہے۔ اس سورت کا نام رافعہ اور خافضہ ہے، مومنوں کے رتبے کو بلند کرتی ہے، کافروں کو رتبوں کو گراتی ہے۔ آپ کا فرمان ہے میرا دل چاہتا ہے سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو، تو لہٰذا کون نیت کرتا ہے میں اس کو یاد کروں گا؟ ہاں سب کرتے ہیں نا نیت؟ ہاں سب نیت کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، 2 3 آیتیں پڑھنا شروع کر دیں، یہ آخری عشرے میں یاد ہو جائے گا، یہ آخری عشرے میں سورہ یاسین یاد ہو جائے گی۔ اور پھر یاد کرنے کا آسان طریقہ، جتنا یاد ہو رہا ہے اس کو نفلوں میں پڑھے، سنت میں پڑھے، نفلوں میں پڑھے، ٹھیک ہے؟ بچوں کو سنائیں، اپنے بچے میں نے یاد کیا ذرا سن لو میرا، تو انشاءاللہ آنن فانن یاد ہو جائے گا۔ تو میرا دل چاہتا ہے سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ آپ کا فرمان ہے جس نے سورہ یاسین کو ہر رات میں پڑھا پھر مر گیا تو شہید مرا۔ آپ کا فرمان ہے جو یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے سیر ہو جاتا ہے، جس سے راستہ گم ہو جائے راستہ پا لیتا ہے، جانور گم ہو جائے وہ پڑھ لے تو پا لیتا ہے، ایسی حالت میں پڑھے کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو کھانا کافی ہو جاتا ہے، ایسے آدمی کے پاس پڑھے جس کی موت قریب ہو موت آسان ہو جاتی ہے، ایسی عورت کے پاس پڑھے بچہ جننے میں تکلیف ہو اللہ اس کو آسان کر دیتے ہیں، بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو وہ خوف اللہ ختم کر دیتے ہیں۔ جس نے سورہ یاسین اور سورہ صافات جمعے کے دن پڑھی جو دعا مانگے گا اللہ پاک اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ تو آج کا ہمارا جو سبق شروع ہے وہ سورہ یاسین سے ہے۔ تو سورہ یاسین کے اندر جو مضامین ہیں وہ 3 مضامین بڑے بڑے مضامین ہیں۔ اللہ کی قدرت کا بیان ہے، سورج، چاند، ستارے یہ سب میری قدرت کے نشانی ہیں، یہ زمین میں نے پانی برسایا اس سے قسم قسم کی چیزیں میں نے نکالی، ہر چیز کے میں نے جوڑے بنائے ہیں، ان مرد عورت کا جوڑا تو معلوم ہے، جانوروں کے جوڑے تو معلوم ہیں، باقی اس سے ہٹ کر کے یہ جو درخت وغیرہ ہیں اس کے بھی جوڑے ہیں، اس میں بھی نر اور مادہ ہے،
یہ ہر جوڑا میں نے بنایا ہے، اپنی قدرت کا بیان ہے۔ پھر رسالت کا بیان، قرآن پاک اس میں مرکزی اس کا کردار ہے، یاسین والقرآن الحکیم، میں حکمت سے بھرے ہوئے قرآن کی قسم کھاتا ہوں۔ جواب قسم، آپ سچے پیغمبر ہیں، اللہ اکبر۔ یاسین، ایک اس میں ہے کہ یاسین کا مطلب اللہ کو معلوم، ایک مطلب یاسین اللہ کے رسول کا نام ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں قرآن کی کہ آپ سچے پیغمبر ہیں، کہ والقرآن الحکیم، واو قسمیہ ہے، میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں کہ آپ سچے پیغمبر ہیں۔ پھر اللہ کے رسول کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نائبین کا قصہ ہے، دو کو میں نے بھیجا، پھر تیسرے کو بھیجا، لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، تو ایک حبیب نامی ایک شخص نے لوگوں کو سمجھایا، لوگ اس کے مخالف ہو گئے، اس کو گھوسے مکے مار کر کے شہید کر دیا، اور جیسے ہی وہ شہید ہوا اللہ نے اس کی جنت کا فیصلہ کر دیا، اور جنت میں جانے کے بعد اللہ پاک اس کی وہاں کی بات نقل کر رہے ہیں، کیا؟ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری اس قوم کو پتہ چل جاتا اللہ نے شہادت کے بعد میری مغفرت کر لی اور اللہ نے مجھے عزت دار لوگوں میں داخل کر دیا، لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے نہیں مانا، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تیسرا مضمون اس صورت کے اندر آخرت ہے، آخرت کی پیشی، اللہ کے سامنے جانا، اللہ اور ایمان والوں کے مزے، اور مجرموں کو کہا، اور جنت کے اندر اللہ پاک ایمان والوں کو سلام کریں گے، جنت کے اندر ایمان والوں کو کیا کریں گے؟ اس کا ذکر سورہ یاسین میں ہے، سلام قولا من رب الرحیم، السلام علیکم کہا جائے گا رحم کرنے والے رب کی طرف سے۔ کیا ترجمہ کیا میں نے؟ السلام علیکم، قولن کا ترجمہ ہے کہا جائے گا، قولن مقولن کے معنی میں، السلام علیکم کہا جائے گا کس کی طرف سے؟ رحم کرنے والے رب کی طرف سے۔ جنتیوں کو اللہ سلام کریں گے، جنتیوں کو کون سلام کرے گا؟ اللہ سلام کریں گے، اور مجرموں کو کہا جائے گا تم الگ ہو جاؤ۔ پھر مجرموں کی لمبی فہرست ہے، وہ انکار کریں گے، اللہ ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے، یہ ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، بدن کے اعضاء بولیں گے، اور ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور پھر اللہ جل جلالہ نے ایک مردود کا ذکر کیا جو آخرت کا منکر تھا، اس نے کیا کیا؟ ایک ہڈی لائی اور ہڈی کو ایسا کیا اور اس کو پھونکا، اور اللہ کے رسول کے سامنے بڑی بدتمیزی اور گستاخی کے ساتھ کہنے لگا کہ یہ ہڈی چورا چورا ہو گئی، اس میں جان کون ڈالے گا؟ تو ہمارے رب نے اس کا جواب دیا کہ آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ڈالے گا جس نے پہلی بار اس کو پیدا کیا، اور وہ اللہ اس زمانے میں، ہمارے ہاں تو گیس ہے، پھر آٹومیٹک چولہے ہیں ہمارے ہاں، اس سے پہلے ہمارے ہاں ماچس کی تیلی یوں جلاتے تھے، پھر لائٹر آ گئے، مختلف ترقیاں ہوتی گئی، تو ماچس کی تیلی سے آگ جلتی تھی۔ پہلے زمانے میں آگ جلانے کے لیے کیا ہوتا تھا؟ دو درخت تھے، اور عرب لوگ کیا کرتے تھے؟ ایسا کرتے تھے، دونوں کو ٹکراتے تھے، اس سے آگ نکلتی تھی۔ تو اللہ جل جلالہ اس سے کیا بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ جو ہرے بھرے درختوں سے، اس لیے کہ آگ وہ خشکی کو چاہتی ہے، ہریالی سے یعنی پانی سے آگ بجھ جاتی ہے، آگ خشکی کو چاہتی ہے، لیکن اللہ پاک اس طرز درخت سے آگ کو پیدا کر سکتے ہیں، ایسے ہی اللہ پاک مرنے کے بعد مردوں کو پیدا کر سکتے ہیں۔ اور ہمارا معاملہ تو بڑا آسان ہے، ہم تو ارادہ کرتے ہیں، کن اس کو کہتے ہیں ہو جا، فیکون وہ چیز ہو جاتی ہے، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ جو پہلی بار ہم پیدا کر سکتے ہیں آخری بار بھی ہم پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ ملے جلے مضامین تھے سورہ یاسین کے۔ اگلی سورہ صافات ہے، اس کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ مرکزی مضمون ہمارے رب نے فرشتوں کے صفوں کی قسم کھائی ہے،
میں قسم کھاتا ہوں فرشتوں کے صفوں کی، میں قسم کھاتا ہوں ان فرشتوں کی جو ظالموں کو مارتے ہیں اور روح نکالنے کے اندر کافروں کی سختی کرتے ہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان فرشتوں کی جو اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں۔ یعنی فرشتے وہ ہمارے نزدیک معزز ہیں، اور رد کس پر ہے؟ مشرکین پر۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو ہمارے رب کہتے ہیں فرشتے عظمت والے تو ہیں لیکن وہ خدا کی بیٹیاں نہیں ہیں، وہ خدا کے بندے ہیں، ان میں مرد عورت نہیں ہوتا، وہ تو ہمارے پیدا کرتا مخلوق ہے جو نافرمانی سے پاک ہے۔ ان کا کام ہے صفوں میں رہنا، سجدے میں رہنا، رکوع میں رہنا، انسانوں کی حفاظت کرنا، اور اللہ پاک نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں اور اللہ کو یاد کرنا۔ جیسے آپ کو یہ بات بتائی کہ بیت اللہ کے بالکل سیدھ میں اوپر 7ویں آسمان پہ ایک بیت اللہ جیسا گھر ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ طارق روڈ پہ مسجد ہے نا، مسجد کا کیا نام ہے؟ معمور مسجد۔ اس کے ساتھ بیت لگا لو بس، بیت اللہ، اور معمور کا لفظی ترجمہ ہے آباد۔ کیا ترجمہ ہے؟ آباد۔ تو 70,000 فرشتے اس گھر کا طواف کرتے ہیں، اور آج جن فرشتوں نے طواف کیا قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی، اتنے سارے فرشتے۔ تو اس صورت کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ پھر دوسرا مضمون اس کا رسالت کا ہے، آخرت کا، اللہ کے سامنے پیشی کا۔ سور جب پھونکا جائے گا سوری مخلوق اللہ ختم کر دیں گے، سب ختم۔ پھر اللہ پاک سور پھونکیں گے، اللہ اکبر، آدمی حیران ہو جاتا ہے اس ٹکڑے پر کہ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، سب مردے سب آپس میں جڑ جائیں گے، ان کی ہڈیاں، گوشت چڑھ جائے گا، بدن صحیح سالم، روح آ جائے گی، سب کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ کیسے ہوگا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میری قدرت سے ہوگا، اور میری قدرت کے سامنے کسی کی بھی نہیں چلتی۔ تو یہ مضمون ہے اس سورہ صافات کا۔ پھر ہمارے رب نے نبیوں کے قصے سنائے، نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور یونس علیہ السلام۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ تفصیلی قصہ تقریباً پورا تقریباً 1.5 صفحہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 دن تک خواب آیا کہ اسماعیل علیہ السلام کو میں ذبح کر رہا ہوں۔ نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لے گئے اور اپنے بیٹے کو لے جا کر کے منی کی ایک جگہ ہے وہاں لٹایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل سے تو بیٹے کو نکال ہی دیا، لیکن اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے ان کو کھینچا، جنت کا ایک جانور آیا اس پہ چھری چل گئی، اور اللہ پاک نے ان کو شاباش دی اور فرمایا کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس میں کامیاب ہو گئے۔ پھر یہ والی قربانی قیامت تک کے لیے ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی طریقے کی، لیکن اللہ کے رسول کی امت میں قیامت تک کے لیے ہمارے ذمے لگا دی۔ جیسے ہم صفا مروہ کے درمیان ہم دوڑ لگاتے ہیں، دوڑی کون تھی؟ مائی ہاجرہ دوڑی تھی، لیکن اللہ کو وہ دوڑ اچھی لگی، ہر سعی کا حصہ بنا لیا، ہر سعی کا حصہ بنا لیا۔ ایسے ہی یہ قربانی اللہ کو اچھی لگی، ہر مسلم صاحب نصاب کے ذمے کر دیا کہ تم ان خاص تاریخوں میں 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ کے مغرب سے پہلے پہلے ایک شرائط والا جانور وہ تم نے ذبح کرنا ہے تاکہ یہ واجب ادا ہو سکے اور تم اس واجب سے آزاد ہو سکو۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قصہ سنایا۔ ایک آخری بات جو اس صورت میں ہے وہ یہ ہے کہ بیٹھ جاؤ نا یار، او بھائی بیٹھ جاؤ، خدا کے بندے کبھی وہاں گھوم رہے ہو کبھی یہاں گھوم رہے ہو۔ ایک آخری بات جو اس صورت میں ہے وہ یہ ہے
کہ اپنے دوستوں کا انتخاب صحیح کریں. آپ کے دوست کیسے ہیں؟ ہمارے نبی فرماتے ہیں آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جس آدمی کا دوست جیسے ہوگا وہ خود بھی ویسے ہی ہوگا. اگر دوست احباب نیک لوگ ہیں تو یہ آدمی بھی نیک ہے. دوست احباب 2 نمبر ہیں، یہ بھی 2 نمبر ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھے دوست کی مثال کس کی ہے؟ خوشبو والے کی ہے. خوشبو والے کے پاس چلے گئے، تمہیں مفت میں دے دی، نہیں دی تمہیں تھوڑی سی لگا لی، نہیں لگائی، جب تک وہاں بیٹھے رہو گے تمہیں خوشبو آتی رہے گی. اور بیکار دوست کی مثال آگ کے بٹی والے کی طرح ہے کہ یا تو تم وہاں بیٹھو گے تو کوئی چنگاری اڑی تیرے کپڑے پہ لگ گئی، کپڑا جل گیا، بدن جل گیا. اگر کچھ بھی نہیں ہوا تو دھوئیں سے تمہاری طبیعت خراب ہوگی. یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے. تو یہاں 2 دوستوں کا قصہ ہے. ایک اچھا آدمی تھا، ایک خراب آدمی تھا. لیکن یہ جو خراب آدمی تھا، یہ جو اچھا آدمی تھا، اس نے اس خراب آدمی کی بات نہیں مانی، اس کا ساتھ نہیں دیا. خدا کی شان، دونوں کی وفات ہو گئی. اللہ جل جلالہ یہ قصہ قیامت تک کے مسلمانوں کو سنا رہے. اس نے فرشتوں کو کہا میرا ایک دوست تھا جو مجھے دنیا میں میرا ذہن خراب کرتا تھا اور مجھ سے کہتا تھا کہ آخرت کی کوئی زندگی نہیں ہے، لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی. میں لا الہ الا اللہ پہ جمع رہا، آخرت کے عقیدے پر جمع رہا، لیکن آج وہ مجھے یہاں نظر نہیں آ رہا. ذرا کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ پاک سارے پردے ہٹا دیں گے، وہ بیچ دوزخ میں نظر آئے گا. تو یہ اس کو کہے گا اللہ کا فضل ہے کہ تیری میں نے نہیں مانی. اگر میں تیری مان لیتا تو آج میں تیرے ساتھ اس دوزخ کے بیچ میں ہوتا، اور اللہ کا فضل مجھ پہ ہوا کہ میں نے تیری یاری کو وہ اخیر تک میں نے نہیں نبھایا، میں نے تجھے چھوڑ دیا. اس لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگوں کے ساتھ دوستی اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم ان کو دین پہ لے آئیں. تو ہم کسی کو کیا دین پہ لائیں گے، بلکہ کہیں ایسا نہ ہو ہم گمراہی پہ نہ چلے جائیں. اس لیے آدمی کو چاہیے بہت بیدار رہے اس سلسلے میں، اس لیے کہ آج کل خدا کے منکرین کی کثرت ہے. اچھے خاصے ایمان والوں کے گھر میں لڑکے پیدا ہوتے ہیں، ایسے گندے ماحولوں کی وجہ سے وہ خدا کا انکار کر رہے ہیں اور آخرت کا انکار کر رہے ہیں. لہٰذا ایسی یاری دوستی جو آدمی کو آخرت کا اور خدا کا منکر بنائے، ہمیں ہمیشہ کے لیے خود بھی توبہ کرنی ہے. اور ایسے یار دوست جو ہمیں معلوم ہے ہم نے خود اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے. یہ بھی ایک بات سورہ صافات میں ہے. اگلی سورت سورہ صاد ہے. معتبر روایات میں ایک قصہ ہے جس پر اس کی شروع کی آیتیں نازل ہوئی. وہ کیا قصہ ہے؟ ہمارے نبی کے ایک چچا تھے ابو طالب، جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے ہمارے نبی کا ساتھ دیتے تھے. ایک دن مکہ کے کافر ابو طالب کے پاس آئے کہ آپ کا یہ بھتیجا ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے، اس کو سمجھائیں آپ، ورنہ ہم انتقام لیں گے. خیر چچا نے حضور کو بلایا کہ بیٹا میں کب تک تیری پشت پناہی کروں گا، اور یہ روز کا مسئلہ ہے، آپ ذرا اس مسئلے کو دیکھ لیں. یہ لوگ آئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے. آپ نے فرمایا چچا جان، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ لوگ پڑھ لیں تو سارا عرب ان کا تابع دار، سارے عجم والے ان کے تابع دار. تو وہ سب کہنے لگے کون سا کلمہ؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا الہ الا اللہ. اس پر انہوں نے یہ کہا اچھا 360 کو چھوڑ کر کے ایک خدا کو ہم لے لیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. 360 بتوں کو چھوڑ کر کے ایک خدا سے کیا ہوگا، نعوذ باللہ. اور منہ پہ کہا نعوذ باللہ کہ آپ تو جھوٹے ہیں، آپ تو جادوگر ہیں، آپ کی باتیں تو سب بنائی ہوئی باتیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا چچا جان، اگر میرے ہاتھ میں کوئی چاند رکھ لے،
ایک ہاتھ میں چاند ایک میں سورج، اور مجھ سے یہ کہیں کہ میں یہ دعوت و تبلیغ کی محنت چھوڑ دوں تو میں چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں، ان کا جو جی چاہے کر لے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، جس میں اللہ کے رسول کو تسلی ہے، اور اس پر آپ کو صبر کا حکم ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، یہ تقریباً 9 پیغمبروں کے واقعات سنائے کہ ان پر بھی حالات آئے، تکلیفوں سے دوچار ہوئے، لیکن جنہوں نے نبیوں کی بات مانی پھر جنت کا ذکر، اور جنہوں نے نہیں مانی پھر دوزخ کا ذکر۔ اچھا، خدا کی شان کافی جگہ، یہاں پر بھی 8ویں پارے میں بھی، 24ویں پارے میں بھی، 22ویں پارہ کل ہم نے پڑھا اس کے اندر بھی، جب یہ دوزخی دوزخ میں جائیں گے وہاں یہ لڑائی کریں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے، ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، اور یہ بھی کہیں گے ہم نے مسلمانوں کا بڑا مذاق اڑایا تھا، آج ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے۔ ہاں، ہم نے وہاں پر ان کو بڑا ذلیل سمجھا تھا، ہم ان کو حقیر سمجھتے تھے، لیکن آج مسلمان نظر نہیں آ رہے، اور آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، اور کہیں گے کہ یا اللہ اس آدمی کی وجہ سے میں دوزخ میں آیا ہوں، میں تو عذاب کے لیے تیار ہوں، اس کو ڈبل عذاب دے دے۔ اس طرح کی باتیں ہمارے رب پورا سنا کر کے فرماتے ہیں، اے مسلمانوں سن لو، یہ جو دوزخیوں کا جھگڑا ہے نا، یہ بالکل سچ ہے، تم بھی کل قیامت کے دن دیکھو گے۔ یعنی اس قرآن کو افسانہ مت سمجھو کہ بھئی ویسی تراویح میں پڑھ لی اور ویسی ہم بیٹھے ہوئے، نہیں، یہ بالکل سچی سچی باتیں ہیں، کل تمہیں بھی پتا چلے گا کہ یہ سچ سچ باتیں تھی جو ہمارے کانوں میں پڑتی تھی، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ آخری سورت جو آج ہم نے پڑھی ہے وہ سورہ زمر ہے۔ لفظ زمر کا ترجمہ ہے گروہ، جماعتیں۔ کل قیامت کے دن کافروں کی جماعتیں بنیں گی، اس لیے کہ کافر ایک قسم کے نہیں ہیں، کافر ایک قسم کے، کچھ مشرک ہیں، کچھ منافق ہیں، کچھ وہ یہودی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ہمارے نبی کو نہیں مانتے، کچھ وہ عیسائی ہیں جو ہمارے نبی کو نہیں مانتے، یعنی اس دور کے عیسائی، کچھ آتش پرست ہیں، کچھ منافق ہیں۔ چونکہ کافروں کی قسمیں ہیں تو یہ الگ الگ جماعتیں بنیں گی، اور ایمان والوں کی قسمیں وہ کیسے؟ ایمان والوں میں نبیوں کی جماعت، رسولوں کی جماعت، صحابہ کی جماعت، اولیاء کی جماعت، شہداء کی جماعت، یعنی اپنے اپنے مرتبے کے حساب سے ان کی بھی جماعتیں بنیں گی۔ تو یہ والی بات جو میں جماعتوں کی کر رہا ہوں، یہ 24ویں پارے اس سورہ زمر کے آخری رکوع میں یہ باتیں ہیں، لیکن جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کے اندر اللہ جل جلالہ نے جو خاص خاص باتیں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک خاص بات وہ یہ ہے، اللہ کے پاس تمہارے دل کا اخلاص پہنچے گا۔ تم کچھ بھی کرو، کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے کرو۔ الا للہ الدین الخالص، اخلاص، خا لام صاد، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ ہر وہ چیز جس میں ملاوٹ ہو سکتی ہے اس کو ملاوٹ سے پاک رکھنا، جیسے دودھ، اس میں پانی کی ملاوٹ ہو سکتی ہے، اس کو ملاوٹ سے پاک رکھنا۔ گھی، اس میں ملاوٹ ہو سکتی ہے، اس کو ملاوٹ سے پاک رکھنا۔ شہد، اس میں ملاوٹ ہو سکتی ہے، اس کو ملاوٹ سے پاک رکھنا۔ اسی طرح ایمان اور اسلام، روحانی چیزیں، اس میں ملاوٹ ہو سکتی ہے، دکھلاوے کی، فخر کی، غرور کی، اس کو ان ملاوٹوں سے پاک رکھنا۔ یہ پہلا ہم سے مطالبہ۔ قدرت کا بیان ہے، اس قدرت کے بیان میں اللہ پاک یعنی اب سے 1500 سال پہلے، اب تو سب کہتے ہیں جی ہم نے الٹرا ساؤنڈ میں دیکھ لیا پیٹ کا نظام کیا ہے اور مثانے کا کیا ہے، لیکن 1500 سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بچہ جہاں پر بنتا ہے وہ 3 اندھیریوں میں بنتا ہے،
ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا، ایک بچہ دانی کا اندھیرا، ایک وہ باریک پردہ جس میں بچہ لپٹا ہوا ہے اس کا اندھیرا۔ ان تین اندھیریوں میں اللہ بچے کو پیدا کرتے ہیں۔ یہ تمہارے رب کی قدرت ہے، ساری سلطنت اسی کی ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا اللہ کو چھوڑ کے کہیں مت جانا، اللہ کے پاس رہنا۔ کہیں ایسا نہ ہو مطلب کہ یار مت بنو، کام بن گئے تو بہت اچھا، کام نہیں بنے تو خدا کو چھوڑ دیا، کہ ایسا نہیں کرنا۔ کام بن گئے پھر بھی ہم اللہ کے، کام نہیں بنے پھر بھی ہم اللہ کے، دن میں بھی اللہ کے اور رات میں بھی اللہ کے۔ یہ ترغیب دے رہے ہیں۔ اور ایمان والوں کی ایک صفت بتائی، تیسری بات، ایمان والوں کی ایک صفت بتائی، وہ کیا؟ ایمان والے اللہ کی بات بہت دھیان سے سنتے ہیں، پھر اپنے عمل کو خوبصورت بناتے ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ ایمان والے بہت دھیان سے سنتے ہیں، پھر اپنے عملوں کو خوبصورت بناتے ہیں۔ اور ان عملوں میں سے ایک عمل قرآن کی تلاوت ہے۔ جب یہ پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ان کے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے یہ آگے بڑھتے ہیں۔ اور قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ جو قرآن سے جڑے گا اللہ اس کو متقی بنائیں گے۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ اللہ ہمیں عمل والا بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ جو باتیں آئیں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں خوف خدا اور فکر آخرت نصیب فرما، ایمان اور یقین کا کمال ہمیں عطا فرما، اور نفس و شیطان کے حملوں سے اور اس کے حربوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ آخری راتیں ہیں، اللہ ہم سب کو اخلاص والا عمل نصیب فرما، مقبول عمل نصیب فرما، بخشش ہم سب کی فرما، ہمارے مرحومین کی بخشش فرما، ہمیں ناگہانی آفت بلاؤں تکلیفوں سے محفوظ فرما۔ اللہ پوری دنیا کے جتنے معتکفین ہیں سب کے اعتکاف کو اے اللہ آپ کی مرضی کے مطابق ادا کرنے والا بنا، اور کسی کو اپنے دربار سے مردود نہ فرما، اور مسجد کے آداب کی رعایت والا اعتکاف نصیب فرما، اور بے ادبی سے ہماری حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔